جاب پوسٹ کرنے سے پہلے لنکڈن پہ کن چیزوں کا خیال اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کرو, اس کے لیے اپنی پروفیشنل پکچر لگاؤ, اپنا بینر صحیح کرو, اباؤٹ می سیکشن, فیچر سیکشن. اس کے بعد جو ہے اباؤٹ می سیکشن پہ جاؤں گی. اس کے بعد آپ نے اس کو اگر بک کروانی ہے میٹنگ تو آپ اپنا پروسیس بالکل ایزی رکھو ایز کمپیئر ٹو اس کو مشکل میں ڈالو اور چیزوں کو آسانی سے ایک طرح سے نا آپ نے شوکیس کر کے اپنی ایکسپرٹیز کو رکھنا ہے وہاں پہ. اور اسی طرح آپ پہلے آپٹیمائز کرو اپنے 3 دن جو اگر آپ اسپینڈ کر رہے ہو, آپٹیمائز کرو, پوسٹنگ کرو اینڈ کمنٹنگ. یا اگر کوئی انسان وائرل ہو گیا ہے تو وہ بس اس سے کام چل جائے گا؟ وائرلٹی آپ کو پے نہیں کرتی, آپ کے جو بلز ہوتے ہیں وہ آپ کے کلائنٹس پے کرتے ہیں. وائرلٹی میٹر کرتی ہے لیکن کانٹینٹ میٹر کرتا ہے, لیکن کانٹینٹ میں بھی آپ کی پرسنالٹی. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم. مجھے کہتے ہیں تحریم فاطمہ. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ آصف. ینگ اچیور ہیں, 16 کی ایج میں انہوں نے اپنی جرنی شروع کی. لنکڈن کو ایک پلیٹ فارم نہیں, سوشل پلیٹ فارم کے بجائے انہوں نے اپنی گروتھ کا ذریعہ بنایا, اس سے اپرچونیٹیز حاصل کی. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جرنی کیسی رہی, ان کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے. اس کے علاوہ ان کی جرنی سے ہم بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں گے, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے لنکڈن کی کانٹینٹ اسٹریٹجیز معلوم کریں گے, فری لانسنگ کے سیکریٹس جانیں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. سعدیہ, سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کی جرنی پر. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے 16 کی ایج میں اپنی جرنی اسٹارٹ کی, تو آپ کیسے یہاں تک پہنچی, بتائیے گا ہمیں پلیز. بالکل. تو میں نے جب اسٹارٹ کیا میں 16 ایئرس کی تھی, اور اس وقت میری فرسٹ ایئر کے آئی تھنک پیپرس چل رہے تھے. اور جب میں اس وقت میری ایک تو یس اسٹارٹ میں وہ کہتے ہیں نا ایٹ دیٹ فراگ, میں بھی آپ نے بک پڑھی ہوگی, اس میں کہتے ہیں کہ ایٹ دا اگلیسٹ فراگ فرسٹ. تو میں نے بھی پہلے سب سے گندی فراگ جو تھی نا وہ پہلے کھائی. اور وہ کیسے کہ میں صرف اس سال 4 گھنٹے سوئی تھی. میری رات کو آپ کو پتہ ہوگا کہ پری میڈیکل اسٹوڈنٹ نے ایم ڈی کیٹ دینا ہوتا ہے, تو تھوڑے سے اکیڈمی ہوتی ہے, کالج ہوتا ہے. اینڈ دین میں اس وقت آسٹریلیا میں انٹرنشپ کر رہی تھی, اور ہمارا 5 آورس کا ڈفرینس ہے. تو میری صبح 4 بجے میری کلاس ہوتی تھی. 6 ماہ میں نے انٹرنشپ کی, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جاب پہ رکھ لیا. لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک تو وہ مجھے پے نہیں کر رہے تھے, دوسری بات اس وقت میں اپنے اسکول ایگزام کو بھی مینیج کر رہی تھی اور اپنی نیند کی بھی قربانی دے رہی. آپ کو یہ جو انٹرنشپ ملی ہے آسٹریلیا میں, کیا یہ کسی ریفرنس سے ملی تھی یا آپ کے اپنی اسکلس پہ بیس تھی, کیسے ملی آپ کو؟ بالکل کوئی ریفرنس نہیں تھا. ماشاءاللہ. میں نے جب لنکڈن کی پروفائل بنائی تو مجھے ایچ آر نے ان کی کہا کہ ہم ہائر کر رہے ہیں, لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیز سیکھی ہے, اب ہمیں ارننگ سٹارٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں رزلٹ ملنے چاہیے. ہم اگر پیسے کو نہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں ہم نے چیز جرنی سٹارٹ کی ہے, اب ڈیسٹینیشن آ جائے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس جرنی کو انجوائے کرو. اور آپ کا جو سوال تھا کہ مجھے کیسے انٹرنشپ ملی, تو مجھے ان کی ایچ آر نے کیا کہ ہم پے نہیں کر رہے, اور 6 منتھ تک آپ کو فری ہم صرف انٹرنشپ دیں گے, آپ سیکھیں گی اور ہمارے ٹائم کے اکارڈنگ آپ ہم رابطہ کریں گے. اور میں اس وقت میں نے کہا مجھے پاکستان کی نہیں آسٹریلیا کی انٹرنیشنل مل گئی ہے, تو میں نے یس کہہ دی. بعد میں بہت مشکل تھا مینیج کرنا. جیسے میں نے بتایا میں 4 بجے اٹھتی تھی, اینڈ دین 6 بجے میری وین آتی تھی, 8 بجے اسکول اور 4 بجے اکیڈمی, اینڈ دین وہ سرکل, اس کو بھی مینیج کرنا. بالکل. اور اس کے بعد انشاءاللہ انہوں نے مجھے پے کیا. لیکن وہی پرابلم اسٹارٹ میں انہوں نے مجھے ہائر کیوں کیا, کیونکہ میں ایک چیز تھی, وہ تھی کہ انفارمیشن اور مجھے سیکھنا, میں سیکھوں چیزوں کو, جو کہ اب تک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اپنی جرنی میں کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑے جو آپ کو لگتا ہے صبح 4 بجے اٹھنے کے علاوہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ کس طرح سے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا؟ نیند کے ساتھ تو آپ نے کیا ہی, ہیلتھ کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا پڑا ہوگا اگر آپ نے نیند کے ساتھ کیا ہے تو یہ ہمیں بتائیے گا. میرے 10th میں جو مارکس آئے تھے وہ تھے 1023 جی, اینڈ فرسٹ ایئر سیکنڈ میں آئے تھے 911. تو یہ ڈرا بیک آیا تھا. دوسرا مجھے انہی دنوں لکوا ہو گیا تھا. لکوا شاید آپ کو پتہ ہو کہ میرا فیس جو تھا تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا تھا, اور مجھے ہنسنے میں مشکل ہوتی تھی, بولنے میں. اور یہ ہوا تھا کہ میں سلیپ
اور ایک اپنے کھانے کو اس چیزوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی. اپنی صحت پہ میرا یہ ایفیکٹ پڑا تھا, جو کہ الحمدللہ آپ تھراپیز, اور یہ میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں, اس انٹرویو میں بتا رہی ہوں, ورنہ کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا, اور یہ انہی ٹائم پہ ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں یہ بتائیے گا سعدیہ کہ لنکڈ ان آپ کی جرنی میں کیسے انٹر ہوا, آپ کی لائف میں کیسے انٹر ہوا, اور کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہو جہاں پہ لنکڈ ان نے انٹری ماری ہو اور آپ کے دماغ میں آیا کہ اچھا میں نے یہاں سے کچھ اسٹارٹ کرنا ہے. کیونکہ ایٹ دا ایج آف 16 کوئی بھی بچہ میرے خیال سے لنکڈ ان سے واقف بھی نہیں ہوتا ہے کہ لنکڈ ان ایکچولی ہے کیا. یہ تو ہم جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے 2-3 سال گزر جاتے ہیں, پھر ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا یہ کوئی ایسا, اور تب بھی ہمیں صرف یہی پتہ ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو تب بھی نہیں پتہ چلتا, تب بھی وہ اپنے ٹیچر سے, میں نے خود دیکھے اپنی ایک ٹیچر کے پاس گئی اور ان کے سینئرز کھڑے تھے وہاں پہ میرے, اور وہ کہتے ہیں کہ میم سی وی کس طرح بنائی جائے, اپلوڈ کہاں پہ کریں, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. جی ہمیں بتائیے گا کہ کیا لنکڈ ان صرف ایک سی وی بنانے والی ایپ ہے کہ سی وی بنا کے وہاں پہ ڈال دی تو جاب ملتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو خود ہی کہیں نہ کہیں جا کے آپ نے اپلائی کر دیا, سی وی دے دی, وہاں پہ انٹرویو کے لیے چلے گئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لنکڈ ان ایکچولی ہے کیا؟ پہلے یہ ہوتا تھا 3-4 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے چلے جاؤ تو یہی ہوتا تھا کہ آپ سی وی ڈال دو, جاب کے لیے اپلائی کرو اینڈ دیٹس اٹ. لیکن اب دور آ گیا ہے پرسنل برانڈنگ کا. آپ اپنا برانڈ مونیٹائز کرو, اپنی پوسٹنگ لگاؤ, کمنٹنگ کو دیکھو, اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کرو. اور اگر آپ لوگ نہیں جانتے ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ لیڈس کے بارے میں تو ویسے میری ویڈیوز پڑی ہیں, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ ان 2 میتھڈس کو یوز کر کے, ایون آپ سی وی بھی نہ بھیجو. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے 1 ماہ پہلے اپنی سی وی بنائی ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ مجھے ایک آفر آئی ہے لنکڈ ان سے ہی ریلیٹڈ, اور انہوں نے مجھے کہا میں بالکل سی وی نہیں بناتی, میں سمپلی اپنا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ سینڈ کرتی ہوں, اپنے جو آلریڈی کلائنٹس کے ٹیسٹیمونیلس ہیں وہ سینڈ کرتی ہوں اور اپنا کام دکھاتی ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں سی وی بھی چاہیے, اور اس وقت میں نے سی وی بنائی اپنے کیریئر کے 3 سال بعد آپ کہہ سکتے ہیں. تو بالکل بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ سی وی ڈالیں اور بس آپ کو ہائر کیا جائے گا, بلکہ یہ ایک پرسنل برانڈنگ اور اپنی مونیٹائزیشن. اور ایک یہاں پہ غلطی لوگ کرتے ہیں کہ آج اگر سعدیہ ہمیں آج بتائے کہ لنکڈ ان کیسے مونیٹائز کریں سب کچھ, کل ہی ہمیں ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. میں نے خود مجھے 6 ماہ بعد میں نے بتایا کہ مجھے ارننگ سٹارٹ ہوئی, لیکن اس کے بعد میرا پاز بھی آیا درمیان میں. میرا MT CAT تھا, اس کو میں نے پاز کر دیا. مجھے انہی کمپنی جنہوں نے انٹرنشپ دی تھی, پے کیا تھا, انہی نے مجھے چھوڑ دیا. تو یہ بھی درمیان میں فیس آیا تھا, اور اس طرح کے چیلنجز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم کانٹینٹ کی بات کریں, کانٹینٹ اسٹریٹجی پہ آئیں, تو اگر کوئی انسان ایک اپنا لنکڈ ان اکاؤنٹ بناتا ہے تو وہ پہلے 30 دن ایسا کیا کرے کہ اس کا جو لنکڈ ان اکاؤنٹ ہے وہ تھوڑا گروتھ کی طرف جائے؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں اگر کانٹینٹ اسٹریٹجی پہ ہم بات کرتے ہیں تو آپ پوسٹ کرنے سے پہلے لنکڈ ان پہ کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ پہلے جو بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کہ اگر میں نے پروفائل بنائی کسی نے تو آگے کیا کرے وہ. آپ اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کرو, اس کے لیے اپنی پروفیشنل پکچر لگاؤ, دین اپنا بینر صحیح کرو, اباؤٹ می سیکشن, فیچر سیکشن. لنکڈ ان ایک فنل ہے. آپ کا کلائنٹ آیا, پہلے تو بات آتی ہے کلائنٹ آئے گا کیسے, لیکن اگر آ گیا تو یہ فنل ہے. لوگ اگر دیکھ رہے ہیں, میں آپ کی پروفائل پہ گئی ہوں یا آپ میری پروفائل پہ گئی ہو, آپ پہلے ہی جیسے اوپن کرو گے کیا دیکھو گی؟ آپ کا اباؤٹ یا آپ کی پکچر, بالکل پروفائل پکچر. اور یہ جو بھی لنکڈ ان ایکسپرٹ ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جو بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں, جیسے آپ سے کویشچن کیا, آپ میری پروفائل پہ آؤ گے کیا دیکھو گے؟ آپ میرا پکچر دیکھو گے, اس کے بعد بینر پہ جاؤں گی, اس کے بعد جو ہے اباؤٹ می سیکشن پہ جاؤں گی, اس کے بعد آپ نے اس کو اگر بک کروانی ہے میٹنگ تو آپ اپنا پروسیس بالکل ایزی رکھو. آپ میری پروفائل پہ آئی, آپ نے مجھ سے میٹنگ بک کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ میری پکچر وہ دیکھ لی. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں بک کروں, میں فیچر سیکشن میں ہی لکھ دوں کہ 30 منٹس فری کال, اور آپ اس پہ کلک کرو, آپ فیچر سیکشن پہ جاؤ اور وہاں پہ بک کر لو. ایز کمپیئر ٹو اس کو مشکل میں ڈالو اور چیزوں کو آسانی سے ایک طرح سے نا آپ نے شوکیس کر کے اپنی ایکسپرٹیز کو رکھنا ہے وہاں پہ. اور اسی طرح آپ پہلے آپٹیمائز کرو اپنے 3 دن جو اگر آپ اسپینڈ کر رہے ہو, آپٹیمائز کرو, پوسٹنگ کرو اینڈ کمنٹنگ, اس پہ فوکس کرو.
ٹھیک ہے سعدیہ، آپ کی نظر میں ویلیوبل کانٹینٹ زیادہ معنی رکھتا ہے، ویلیوبل کانٹینٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا اگر کوئی انسان وائرل ہو گیا ہے تو وہ بس اس سے کام چل جائے گا؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جی، آپ کی وائرلٹی آپ کو پے نہیں کرتی، آپ کے جو بلز ہوتے ہیں وہ آپ کے کلائنٹس پے کرتے ہیں، اور وہ کیا کس سے آئے گا؟ آپ کے کانٹینٹ سے۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ آپ وائرل نہیں، بالکل جیسے میں، اگر مجھے میرا کوئی نہ جانتا ہوتا تو بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ نہ کرتے، میں سیشن نہ دے پاتی، میرا کورس میں لوگ نہ آتے۔ وائرلٹی میٹر کرتی ہے لیکن کانٹینٹ بھی، اور کانٹینٹ کو میں کہتی ہوں پرسنالٹی ویو لینتھ۔ ہماری زندگی بھی تو ویو لینتھ ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز، اگر اسٹریٹ لائن ہو گئی وی ڈائیڈ۔ تو بالکل اسی طرح کانٹینٹ میٹر کرتا ہے، لیکن کانٹینٹ میں بھی آپ کی پرسنالٹی، بہت سارے لوگ اے آئی کا یوز کرتے ہیں، میں بالکل نہیں کہتی کہ آپ نہ کریں، لیکن اس میں دیکھیں کہ اپنی پرسنالٹی کو شو کریں۔ ٹھیک ہے سعدیہ، آپ کیا سمجھتی ہیں لنکڈن کے تھرو ہمیں وداؤٹ اینی فری لانسنگ پلیٹ فارم کوئی ڈائریکٹ کلائنٹ مل سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے مل سکتا ہے؟ جی، آپ کا سوال تھا کہ ہم فری لانسنگ کے بغیر اگر پلیٹ فارم نہ ہو تو ہم کیسے استعمال کر بالکل سکتے ہیں؟ میں نے بالکل خود کوئی بھی پلیٹ فارم فری لانسنگ کا دوسرا استعمال نہیں کیا، اور اپنے شوکیس کی اسکل کو لوگوں کو دکھایا، اور آؤٹ ریچ ان باؤنڈ کے ذریعے اپنی لیڈس لی۔ تو یس، یہ ہے، اور اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں وہ اپنے کانٹینٹ کو شو کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ آپ کنسیڈر کرو دو شاپس کو، شاپ اے، شاپ بی۔ شاپ اے پہ ہم عورتوں کو کپڑوں کا بہت شوق ہوتا ہے لینے کا۔ شاپ اے ہم جانتے ہیں کہ وہ جو شاپ ہے اس کے بارے میں ہم نے ایڈز دیکھے ہیں، ایڈز نہ دیکھیں، ہم نے اپنی فرینڈ سے سنا ہے کہ یار میں نے اس کا ڈریس دیکھا ہے، لیا ہے، اور یہ بہت اچھی کوالٹی کا، اس کا کلر نہیں اترتا۔ اور دوسری پہ جاتے ہیں، اس پہ ہم گئے، ہم پہلی دفعہ انٹر ہوئے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ، آپ کس شاپ سے پریفر کرو گے کپڑا لینا؟ ظاہر سی بات ہے شاپ اے، جہاں کا ہم نے سنا ہوا ہے۔ دیٹس ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ، ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی ایک ڈبیٹ کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ڈگری زیادہ میٹر کرتی ہے یا اسکلز میٹر کرتی ہیں؟ کہ اگر کسی کا سی جی پی اے زیادہ ہے اور سی وی میں اس کے کوئی خاص اسکلز نہیں ہیں، کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو کیا اس کا سی جی پی اے کافی ہے اس کو پروو کرنے کے لیے؟ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا سعدیہ کہ اگر لنکڈن پہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی اس سے پہلے پرائر ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کا، تو آپ اپنی ویلیو کیسے شو کر سکتے ہیں اگلے کو؟ پہلے میں آپ کے پہلے کوشچن کا جواب دوں گی۔ آپ بل گیٹس کو جانتی ہوں گی، جی، اور اس نے کیا بتایا تھا ایک سٹوری کہ میرا جو کلاس کا ٹاپر تھا وہ میری ہی کمپنی میں کام کر رہا ہے، ایگزیکٹ۔ اور اسی طرح میرے ساتھ پچھلے میرے سیمسٹر ابھی ختم ہوئے، تو اس میں میری ایک فرینڈ تھی جو کہ اب ان کا لاسٹ سیمسٹر ہے 8th، اور ان کا نمبر بہت اچھے ہیں، ڈین ایوارڈ مل چکا ہے، آپ کو پتہ ہوگا ڈین ایوارڈ کیا ہوتا ہے، اور 3.91 جی پی ہے ان کا۔ لیکن مسئلہ کہاں ہے کہ انہیں اسکل آپٹیمائز وہ دکھانی نہیں آ رہی کہ کیسے کام کرنا ہے۔ ہمارے نا یہاں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں پیرنٹس سے درخواست کروں گی کہ بچوں کو ایکسپوئر دیں، اسے چیزیں کرنے دیں، یہ رٹا سسٹم۔ اور میرے ایک ٹیچر تھے، میں ان کا کہوں گی، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے نا مجھے یہ نمبر کا بڑا تھا کہ میرا اسکالرشپ نہ چلا جائے، اور لاسٹ فائنل ڈے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میرے آگے شیٹ رکھی نمبر والی، میں نے پروجیکٹ سارا کسی اور سے کروایا تھا، میں نے خود نہیں کیا تھا، انہوں نے نمبر کی شیٹ رکھی، انہوں نے کہا تمہیں نمبر چاہیے نا، یہی خود نمبر لکھو، مجھے جتنے تمہیں نمبر چاہیے تم خود لکھو۔ اس دن کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ نمبر میٹر نہیں کرتے، یس تھوڑا بہت آپ لوگ ڈگری، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آج ہی آپ کو امی ابو سے یہ ویڈیو دیکھیں سعدیہ کہہ رہی ہے اسکل ختم، اور ہم ڈگری ختم، ہم آج چھوڑے ہیں اور آگے نہیں، میٹر کرتی ہے، کیونکہ آگے اکثر جو اسکل میں بھی آپ جاب لوگے تو وہ کچھ ہوتی ہیں کہ ان کی اتنی ایجوکیشن ہو تو تب ہم آگے لیول پہ جائیں گے، تو یہ میٹر کرتے ہیں۔ لیکن اسکل کو ایکسپوز کریں آگے کہ کس طرح اس کو ورک کر رہی ہے چیز کو، اور آگے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اگر کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اسے امپلیمنٹ کریں۔ آخر میں سعدیہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس 16 سال کی سعدیہ کو اگر ایک ایڈوائس دینا چاہیں اپنے اتنے ایکسپیرینس کے بعد، تو وہ کیا ایڈوائس ہوگی؟ میں اس وقت نا اکثر لوگوں کی باتیں سن کے مجھے نا 1 سال پہلے ہی میں اپنی کالج کی پرنسپل سے بائی چانس ملی،
اور میں نے انہیں بتایا کہ میرا آلریڈی 24 نیوز میں انٹرویو ہوا ہے, پی جی پنجاب میں انٹرویو ہوا ہے, ایون ایک انڈونیشیا کی یو ایس کے یوٹیوبر ہیں انہوں نے انٹرویو کیا ہے. اور میں انہیں بتا رہی تھی یہ, اور انہوں نے کہا آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا. اور اس وقت مجھے 16 ایئر کی جب میں تھی تو مجھے ارننگ نہیں ہو رہی تھی, اور مجھے اپنی فرینڈس کہتی تھی, اپنی ٹیچرز ایون مجھے کہتے تھے کہ آپ ایسے ہی ٹائم ویسٹ کر رہی ہو. اور میں اکثر اپنے آپ کو بیٹھ کے کہتی تھی نہیں میں مطلب کیا کروں, چھوڑ دیتی ہوں کوئی بات نہیں ہے. اور کمپیئر کرتی تھی کہ یار میں نے اگر 1 لاکھ کما رہی ہوں تو وہ دیکھو نا دوسرا اتنا کما رہا ہے, اس نے 15 سال لگایا وہاں تک پہنچنے کے لیے, اور میرا تو ابھی 6 ماہ گزرے تھے. اور میری مدر سب سے بڑی سپورٹ تھی جو مجھے اٹھاتی تھی پھر صبح کہ اٹھو کوئی بات نہیں پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں نا. بالکل. سعدیہ, آخر میں آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, فریش گریجویٹس کے لیے کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو وہ بھی پلیز دیجیے گا. اور وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی سیکھ رہے ہو اسے امپلیمنٹ کرو. میرے پاس اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کورس سیکھ رہے ہیں, اب ہم 6 ماہ تک سیکھیں گے نا, اس کے بعد ہم ایکسپرٹ بنیں گے, اس کے بعد امپلیمنٹ کریں. آج سیکھ رہے ہو امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دو, اور سیکھو چیزوں کو, اور لرن, اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بناؤ. اور خاص طور فیمیلز کے لیے, کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں شادیوں کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں, زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مائنورٹی کا نہیں ذکر کر رہے, زیادہ تر کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں اور اپنی جاب چھوڑ دیں. اور یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ جو بچی ارن کر رہی ہوتی ہے اسے مسئلے ہوتے ہیں. میری اپنی کزن وہ بہت اچھی اسٹیبل فیملی میں تھی. ایک رات ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے اور وہ جا رہے تھے ڈیوٹی پہ, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد مطلب وہ یہاں پہ تھی اور یہاں پہ گری, مطلب ان کے پاس ایک سپورٹ نہیں تھی فائنینشیل, وہ خود 10th پڑھی ہوئی تھی, ان کے پاس کوئی اسکل نہیں تھی. تو یہاں پہ ہمیں کچھ نہیں پتہ اپنی زندگی کا. جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کہتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کی اس سربراہی میں ہوتی ہے, جب بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی ہوتی ہے, اور پھر اس کا بیٹا اسے سنبھالتا ہے. تو آپ خود وومن بنو جو خود کو سنبھالو. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمارے ساتھ اتنی پیاری باتیں کی, ہمیں ٹپس اینڈ ٹرکس بتائے, اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ سعدیہ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. جی ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا. اسپیشل تھینکس ٹو آور گیسٹ, ان سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت پیاری باتیں کرتی ہیں ہماری گیسٹ, اور مجھے تو ان کی باتیں بہت پسند آئی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو بھی ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا. ملتی ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.